بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی شریعت اسلام کے مطابق مظلوموں کی مدد یا جہاد فی سبیل اللہ کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے سچے نہیں ہوتے، فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، قرآن پاک نے ان منافقوں کا ذکر بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 24۔ کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہارے رہنے کے گھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 81۔ منافق خوش ہو بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھے رہنے پر، اور انہیں ناپسند ہوا کہ اللہ کے راہ میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کریں، اور کہنے لگے گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے۔ حقیقی ایمان وہی ہے جو آزمائش کے وقت میدان میں ڈٹ جائیں اور باطل کے مقابلے حق کا علم بلند کریں۔ اللہ ہمیں منافق سے محفوظ رکھیں اور مظلوموں کی حمایت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میں اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر بڑے احترام سے فرمایا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہی ہے جو ایمان اور تقوی میں کامل ہو۔ فرمایا خبردار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 62۔ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اللہ کے اولیاء دنیا آخرت میں امن اور امان میں ہوتے ہیں اور ان کا تعلق براہ راست اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ ان کے اقوال افعال میں تاثیر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تم سے ایمان والوں اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ یہ بلند درجات ہی وہ حقیقت ہیں جو اولیاء کرام کی تاثیر اور مقام کو ظاہر کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال من عادی لی ولیا فقد آذیتہ بالحرب، صحیح بخاری شریف۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اولیاء کی شان اور مرتبہ اللہ کے ہاں کس قدر عظیم ہے۔ ان کے مقام کو تسلیم کرنا دراصل اللہ کی محبت کو تسلیم کرنا ہے۔ مزارات کی زیارت کے بارے میں بھی علماء نے وضاحت کی ہے کہ اگر نیت صرف اللہ کی رضا اور یاد کو تازہ کرنے کی ہو تو یہ جائز اور باعث برکت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اس پر دلیل ہے کہ جب وہ شام میں رہنے لگے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مدینہ منورہ آ کر قبر انور پر حاضری دی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روتے رہے۔ یہ صحابہ کرام کی عملی شہادت ہے کہ مزارات پر حاضری ایمان کو تازہ کرتی ہے، لہٰذا جو لوگ اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہ وہاں صرف اللہ کی یاد اور اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں تو وہ اہل توحید ہیں۔ ان کا مقصد اولیاء کو معبود بنانا نہیں بلکہ ان کی نسبت اور یاد کے وسیلے سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ توحید ہی کی عملی صورت ہے کیونکہ دل کا مرکز اور محور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کی باتوں میں تاثیر اللہ کی رضا سے آتی ہے۔ وہ جادوگر نہیں بلکہ عبادت اور ریاضت اور قرب الہی کے سبب صاحب اثر بنتے ہیں۔
جو لوگ زیارت کے لیے ان کے مزارات پر جاتے ہیں ان کا دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہی توحید اور ایمان کی اصل روح ہے۔ حق کے ساتھ کھڑے ہونے اور سچائی کے لیے قربانی دینے کی توفیق دیں، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکریہ بھائی۔